ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک یمن میں ایک نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک نہایت خوبصورت بیٹی شہزادی ہینا تھی۔ وہ اپنے بھائیوں سے زیادہ عقل مند اور بہادر تھی۔ اسی وجہ سے وہ عوام اور درباریوں میں بھی بہت مشہور تھی۔ وہ اکثر لوگوں کے مسائل حل کرتی اور انہیں مشکلات سے نکالتی۔ ایک دن شہزادی باغ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ تبھی ایک کنیز آئی اور اس نے شہزادی ہینا کو بتایا کہ شہزادی صاحبہ اس درخت کے نیچے مت بیٹھیں۔ مگر کیوں؟ شہزادی صاحبہ اس درخت کے اندر ایک شریر جن رہتا ہے۔ جو کوئی بھی اس درخت کے نیچے بیٹھے یا پاس آئے تو جن یا تو اسے تنگ کرتا ہے یا پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ جن جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی، تم ڈرو مت۔ نہیں شہزادی صاحبہ، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہاں درخت کے نیچے واقعی ایک جن ہے۔ اچھا چلو، تمہارا ڈر دور کرنے کے لیے میں آج رات یہیں بیٹھوں گی اور تمہارے ڈر کو مکمل طور پر ختم کروں گی۔ یونیکارن کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اچانک ایک جن درخت سے باہر نکلا۔ جن نے اپنا ایک بڑا سا ہاتھ باہر نکال کر شہزادی کو اپنی دبوچ میں لیا اور درخت کے اندر کھینچ لیا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی۔ جن نے شہزادی کو اپنے محل میں چھوڑ دیا اور کہا، اگلے چاند کی پہلی کو میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا اور تمہیں اپنی رانی بناؤں گا۔ ہا 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 ہا۔ یہ کہہ کر جن وہاں سے چلا گیا۔ شہزادی بہت حیران تھی کہ نہ وہ جن کا مقابلہ کر سکی اور ایک دم سے جن کی گرفت میں آ گئی۔ چونکہ شہزادی ہینا بہت زیادہ بہادر تھی، اسی وجہ سے اس نے وہاں بیٹھ کر رونے کے بجائے کوئی ترکیب سوچی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد شہزادی ہینا اس کمرے سے باہر چلی گئی تاکہ ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی رہائی کا رستہ ہی مل جائے۔ شہزادی محل سے باہر ایک بڑے باغ میں آ نکلی۔ شہزادی باغ میں پہنچی تو اسے ایک انسانی آواز سنائی دی۔ کوئی بڑے پیار سے کہہ رہا تھا، لیوکو پاکیو، آؤ کھانا کھا لو۔ شہزادی فوراً آواز کی طرف بڑھی کہ کون ہے اور شاید کوئی آدمی اس کی مدد ہی کر دے یا کوئی راستہ رہائی کا بتا سکے۔ شہزادی نے ایک پودے کے پیچھے چھپ کر دیکھا کہ ایک خوبصورت شہزادہ نما نوجوان اپنے ہاتھوں میں کھانے کا تش لیے ہوئے دو بونوں کو کھانا کھلا رہا ہے۔ شہزادی کچھ دیر تو سارا منظر چھپ کر دیکھتی رہی اور پھر پودے کے پیچھے سے نکل کر نوجوان کے پاس آئی۔ اچانک آمد پر خوف زدہ ہو گیا۔ شہزادی نے پھر نوجوان کو اپنا تعارف کروایا۔ شہزادی نے ابھی نوجوان کو اپنا تعارف کرایا ہی تھا کہ ہوا کا تیز جھکڑ چلا جو جن کی آمد کی نشانی تھی۔ شہزادی فوراً محل کو بھاگی تاکہ وہ جن کے آنے سے پہلے محل میں چلی جائے۔ وہ نوجوان اور دونوں بونے بھی ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ جن جب محل میں آیا تو اس نے دیکھا کہ شہزادی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ یہ دیکھ کر واپس چلا گیا۔
जिन जब खाना खाकर महल से वापस गया तो शहजादी दोबारा से बाग में आ निकली। नौजवान ने शहजादी का एहतराम किया और इसे अपना तारुफ करवाया कि वो मुल्क बगदाद का शहजादा शहरयार है और ये मोने मुल्क पारस के शहजादा और वज़ीर हैं। शहजादे ने मज़ीद तारुफ के बाद शहजादी को बताया कि वो एक जादू की डिबिया की तलाश में बड़ी मुश्किलों से यहाँ पहुँचा है और ये कि उसके बाप की आंखों के लिए डिबिया हासिल करना चाहता है। मैं और बोने चोरी चोरी ज़मीन खोद कर टिबिया तलाश करते हैं। जब मुझे टिबिया मिल गई तो इससे जिनको मारा जा सकता है। बोने वापस इंसान और वज़ीर बन जाएंगे और आपको मैं आपके मुल्क वापस पहुंचा सकता हूं। अब तो सब मिलकर डिबिया की तलाश में लग गए। गर्द रोज़ाना सब मिलकर जादू की डिबिया तलाश करते। शहजादे ने जगह जगह बगीचा खोदकर डिबिया तलाश करना शुरू कर दी। एक दिन सब डिबिया तलाश कर रहे थे कि अचानक शहजादे को जादू की डिबिया मिल गई। हे देखो, मुझे ये मिल गई। शहजादा और शहजादी बड़े खुश हुए कि फ़ौरन ही हवाई जकड़ चलने लगे और ये जिन की आमद की निशानी थी। उन्होंने देखा कि दूर दहशतनाक जिन आप गोला हो रहा था और शहजादे और शहजादी पर मारने को लपका। शहजादे ने फ़ौरन डिबिया खोली और एक तेज़ छुआ जिन पर डाली। जिन कुछ बदला लेने से पहले ही गिरा और गिरते ही मर गया और जिन के मरते ही महल और बाग गायब हो गए। दोनों पोने अब दोबारा से बादशाह और वज़ीर बन चुके थे। उन दोनों ने शहजादे और शहजादी को खुदा हाफिज़ कहा और अपने मुल्क वापस जाने के लिए चल पड़े। शहजादा और शहजादी उनसे रुखसत होकर एक बुलंद पहाड़ पर चढ़े ताकि अपने मुल्कों के रास्ते देख सकें। शहजादे ने शहजादी को उसके मुल्क छोड़ा। शहजादे का बाप ये सब कुछ देखकर बेहद खुश हुआ और शहजादी की शादी शहजादे से करने का इरादा किया। क्या तुम मेरे दामाद बनना चाहोगे? शहजादे ने अर्ज़ किया, ये मेरे लिए एहसास की बात है। बादशाह सलामत, ये तिलिस्माती डबिया से मैं अपने वालिद की आंखें ठीक करने के बाद एक लंबी दरबारी बारात के साथ आऊँगा और फिर शादी होगी। और फिर ऐसा ही हुआ। उन दोनों की शादी हो गई। शहजादा शहरयार और शहजादी हिना अब दोनों खुशी खुशी रहने लगे।